بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسپیشلی سنا میسج کی جانب سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اپنے گھروں میں ٹھیک اور خوشحال ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان مریضوں کے حوالے سے، کیونکہ استحاضہ ایک بیماری ہے اور ان کو مریض ہی کنسیڈر کیا جائے گا، تو آج ہم استحاضہ کی خواتین کے لیے بات کریں گے کہ وہ نماز کیسے ادا کریں۔ یہ انشاءاللہ تعالی جو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زوجہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو باتیں سکھائی ہیں وہ ہم تک پہنچی اور وہ آپ تک پہنچانے میں اس ویڈیو کے ذریعے ہم مدد کریں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے، کیونکہ اس سے ملتی ہیں آپ کو ہمارے تمام آنے والی اپڈیٹس اور ویڈیوز۔ جیسا کہ استحاضہ یعنی وہ مریضہ جسے ہر 7 دن جو خون آتا ہے، جسے حیض کہا جاتا ہے، پیریڈز کہا جاتا ہے انگلش میں، وہ خون جاری رہے 3، 7، 10 یہ لمٹ ہے، یہ شریعت میں بتایا گیا کہ اتنے ڈیز ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو استحاضہ کے حوالے سے بہت زیادہ خواتین پریشان ہیں کہ اسپاٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ میرے پاس ماشاءاللہ سے کافی پیشنٹ ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے، وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہو گئے ہیں۔ ڈسکرپشن میں نمبر ہے، آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ واٹس ایپ نمبر میں نے اپنا دیا ہوا، وہاں ٹریٹمنٹ بھی چل رہی ہے۔ لیکن ایک شرعی مسئلہ آ گیا ہے کہ اب نماز کو پڑھنی ہے، تو اتنی نمازیں میں مہینے سے قضا کر رہی ہوں، کوئی بچیاں کہتی ہیں، کوئی کہتی ہے 15 دن سے قضا کر رہی ہوں، تو میں کیا کروں؟ ایسی صورت میں حدیث کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو استحاضہ کی بہت زیادہ شکایت ہے، تو بلیڈنگ کے فاسٹ ہے کافی، ٹھیک ہے، وہ ہارمونس کی تبدیلی اور ان کے الگ مسائل کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے ایسی صورت میں کوئی بھی کپڑا پیڈ رکھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں۔ سننے میں کافی حیرانگی ہوگی کہ کوئی بھی ڈسچارج ہونے سے وضو منتقل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں یہ کیسے کہہ رہی ہوں؟ تو یاد رکھیں، کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ ایک وضو سے ایک نماز ادا کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ ایک وضو سے، آپ کو بے شک استحاضہ جاری ہے، آپ کپڑا رکھ کے، آپ پیڈ رکھ کے آپ یہ کر سکتی ہیں، تو آپ ایک ہی وضو سے اس نماز کو ادا کر لیں گی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری نماز ادا کرنی ہے عصر کی، تو پھر آپ نیا وضو کریں گی، چاہے آپ کو نماز میں وہ حیض جو استحاضہ ہے وہ آتا رہے۔ اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کو آدھی نماز چھوڑ کے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں سرچ کر سکتی ہیں۔ پوری اتھینٹیکیشن کے ساتھ، پوری انفارمیشن کے ساتھ میں ویڈیوز بناتی ہوں، تاکہ کسی کو جو محنت کر کے، جو پیکج لگا کے، جو انٹرنیٹ آن کر کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو صحیح معلومات مل سکے۔ تو میں اس سے بہت زیادہ شیور ہوں، جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے، آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز ادا ہوگی، دوسرے کے لیے ہمیں دوسرا کرنا ہوگا، چاہے آپ استحاضہ کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ اگر اسپاٹنگ ہو رہی ہے تو کپڑے نہ گندے ہوں تو آپ انڈر ویئر یوز کر سکتی ہیں، آپ کوئی بھی کپڑا یوز کر سکتی ہیں، لیکن نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شرعی طور پر ممنوعات نہیں ہے۔ جو لڑکیاں اپنی نمازیں اتنی زیادہ چھوڑ چکی ہیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، بلکہ فوت ہو چکی ہیں۔ قضا تو وہ ہوتی ہے نا کہ فجر کی نکل کر ہم نے اسی ٹائم جب بھی آنکھ کھلی پڑھ لی، اس کو قضا کہتے ہیں۔ جو بہت دنوں کی نمازیں وہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں، جس کا جو ہمیں سزا ہے، یوں کہہ لیں کہ جو بدلہ ہے، وہ ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اپنی نمازوں کو ضائع مت ہونے دیں، زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے 60-70 سال کے لوگ میں، 55 سال کی زندگی میں لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو جو ہے اس میں اس موقع کو جانے نہ دیں۔ چھوٹی چھوٹی وجہوں سے، میرا اسکول کا کام زیادہ تھا، میرے یہ پرابلم ہو گئی تھی، میں کام کر رہی تھی، انہوں نے نماز نہیں ادا کری، ان چھوٹی بے بنیاد، بے وجہ، بے فضول باتوں پہ اپنی فرضی نمازوں کو ہرگز قضا نہ ہونے دیں۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنے سے صدقہ جاریہ بنے گا۔ جس لڑکی نے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد نمازیں شروع کریں، اس کا ثواب مجھ سمیت آپ کو بھی ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔